ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سنیچر ہے ستمبر کی 14 اور ربیع الاول کے 10 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے ڈاگمالا زنسکار میں ضلع اور سب ڈویژن سطح کے افسران کے ساتھ ڈسٹرکٹ کیپیکس پلان کے تحت مختلف محکموں کے مسائل کا جائزہ لینے اور ان پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر LHDC کرگل پنچوک ٹاشی، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، SSP کرگل شری رام آر، سب ڈویژنل مجسٹریٹ زنسکار رومل سنگھ ڈونک، چیف میڈیکل آفیسر کرگل، چیف کنٹرولر فائنانس، اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ، چیف پلاننگ آفیسر کرگل، سپرنٹینڈنٹ ہینڈلوم، کونسلر کرشا، کونسلر چا اور دیگر ڈویژنل افسران موجود تھے۔ ڈاکٹر جعفر آخون نے تعلیم، بجلی، سیاحت، PHE، فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومرز افیئر، ہینڈلوم، ہیلتھ، کوآپریٹو، اینیمل، زراعت، یوتھ سروس اینڈ سپورٹس، نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن سمیت متعدد محکموں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ جاری پروجیکٹوں کو تیز کریں اور ان کی تکمیل کے لیے واضح ٹائم لائن قائم کریں۔ ڈاکٹر آخون نے ضروری ادویات کی دستیابی، ایمبولینسوں کی حالت اور علاج کے انتظامات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ انہوں نے سمگرا شکشا پہل اور پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت ذمہ داریوں کو صاف کرنے اور پروجیکٹوں کی پیش رفت کو تیز کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ڈاکٹر آخون نے 9ویں زنسکار فیسٹیول 2024 کے کامیاب انعقاد کی تعریف کی اور افسران کی کوششوں کی سراہنا کی۔ گزشتہ روز جموں میں موجود کرگلی طلباء یونین نے بوائز ہاسٹل اور گرلز ہاسٹل جموں میں طلباء کو داخلہ دینے میں تاخیر کو لے کر احتجاج کیا۔ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر نے وائس آف لداخ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال ہاسٹل میں طلباء کے داخلہ اگست کے پہلے ہفتے میں دیا جاتا ہے، لیکن اس سال ایڈمیشن میں تاخیر ہوا ہے، جس کے سبب زیر تعلیم طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کو لے کر ہم نے متعلقہ محکمہ سمیت ڈپٹی کمشنر کرگل اور چیف ایگزیکٹو کونسلر سے بھی مداخلت کی اپیل کی تھی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، جس کے چلتے مجبور ہو کر ہمیں احتجاج کرنا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرلز ہاسٹل جموں، جس کا افتتاح پچھلے سال مئی میں ہوا تھا، کی تعمیر میں غیر معیاری اور ناقص میٹیریل کے استعمال کے سبب ہاسٹل انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ انہوں نے ہاسٹل کی تعمیر میں غیر معیاری میٹیریل کے استعمال کو لے کر ضلع کے اعلیٰ حکام سمیت چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل کو بھی آگاہ کیا ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس مسئلے کو CBI کے حوالے کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ دریاسنا معلوم ہوا ہے کہ دونوں ہاسٹلوں میں نئی ایڈمیشن کا نوٹس جاری کیا ہے۔ طلباء کے مسائل کو لے کر سماجی کارکن سجاد حسین کرگلی اور یوتھ کانگریس کرگل کے صدر منظور حسین نے متعلقہ حکام سے ہاسٹل میں داخلہ دینے کی اپیل کی ہے۔ وہیں سابقہ ممبر پارلیمنٹ جمیعت سرنگ نمگیال نے اسٹوڈنٹ یونین کے زعماء کے ساتھ گرلز ہاسٹل جموں کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ 30 ستمبر سے لداخ میں اگنی ویر بھرتی ریلی کا اہتمام کیا ہے، جس کو لے کر سماجی کارکن سجاد حسین کرگلی نے اس بھرتی ریلی کے طریقہ کار پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان دیا ہے کہ جس طرح چنگتھانگ، نوبرا، لیہ اور زنسکار کے لیے الگ ریلی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اسی طرح دراس، سانکو اور شکر چکتن کے لیے بھی الگ بھرتی مہم منعقد کیا جائے۔ انہوں نے ہماچل اور جموں و کشمیر میں موجود بدھسٹ کمیونٹیز کے لیے الگ بھرتی کا شیڈول بنایا ہے، اسی طرح شملہ، گریز، چندرکوٹ، گگنگیر، قلن، کالسی گیٹ، امباڑی اور چکروتا کے شینا، بلتی اور پرگی ٹرائب کے لیے الگ بھرتی ریلی منعقد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس نے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور حکمران پارٹی کی طرف سے جمہوری بات چیت کے انحطاط پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے بی جے پی لیڈر ترویندر سنگھ مروا نے کھلے عام دھمکی دی تھی۔ مروا نے کہا تھا کہ وہ اپنی دادی سابقہ وزیر اعظم اندرا گاندھی اور والد سابقہ وزیر اعظم راجیو گاندھی جیسے حشر کا سامنا کریں گے۔ کانگریس کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے پر ملک بھر میں احتجاج کریں گے اور بگوا پارٹی لیڈر کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ العالم نیوز نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ سیونی دہشت گردوں نے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب غزہ کے مشرقی علاقے میں ایک مکان پر بمباری کر دی، جس میں کم از کم 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 4 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ اس حملے میں کئی اور لوگوں کے لاپتہ ہونے کی بھی خبر ہے۔ الجزیرہ کے مطابق یہ حملہ تفاح محلے میں الشجاعیہ اسکول کے قریب بستیاں نامی ایک خاندان کے مکان پر کیا گیا۔ اس سے قبل جمعے کے روز سیونی دہشت گردوں نے کم از کم 11 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کیا تھا۔ العالم کے نامہ نگار کے مطابق سیونی جنگی طیاروں کا یہ حملہ غزہ سٹی کے جنوب میں صلاح الدین مسجد کے قریب قرب جوار کے علاقے پر انجام پایا۔ اس کے علاوہ سیونی دہشت گردوں نے المواسی کیمپ پر ایک بار پھر گولہ باری کی، جس میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ المواسی کیمپ فلسطینی پناہ گزینوں کا وہی کیمپ ہے جہاں گزشتہ ہفتے سیونی دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں بمباری کر کے 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید و زخمی کر دیا تھا۔ میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ نومبر 2023 سے اب تک بحر احمر میں یمنی افواج کی کارروائیوں میں غاصب سیونی حکومت سے متعلق 80 بحری جہازوں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نومبر 2023 سے اب تک بحر احمر میں یمنی افواج کے ڈرون اور میزائل حملوں میں سیونی حکومت سے تعلق رکھنے والے 80 سے زائد بحری جہازوں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ بحر احمر میں فلسطین کی حمایت میں یمنی افواج کی کارروائیوں میں غاصب سیونی حکومت کے 2 بحری جہاز غرق ہو چکے ہیں، جبکہ ایک جہاز کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ ارنا کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے گزشتہ چند مہینوں کے دوران بحر احمر، بحر ہند اور باب المندب میں غاصب سیونی حکومت کے بحری جہازوں کے ساتھ ہی دیگر ملکوں کے ان بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جو اس غاصب حکومت کے لیے سامان لے کر مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جا رہے تھے۔ یاد رہے کہ یمن کی مسلح افواج نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ پر غاصب سیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ اور مظلوم فلسطینی عوام کا قتل عام بند نہیں ہوتا، اس وقت تک بحر احمر میں غاصب سیونی حکومت اور اس کے حامی اتحاد کے بحری جہازوں پر ہمارے حملے بھی جاری رہیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ اب تک غاصب سیونی حکومت کی حمایت میں کئی بار یمن کے مختلف شہروں اور علاقوں پر حملہ کر چکے ہیں، لیکن بحر احمر میں غاصب سیونی حکومت کا سمندری محاصرہ توڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔